جو رب کے گھر کو مسمار کرتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو توڑتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو خراب کرتا ہے، وہ اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں چکھتا جب تک اللہ اس دھرتی پہ اس کو ذلیل نہ کر لے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہونے والے، اور قیامت کے دن ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب جس عذاب کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، بہت بڑا عذاب، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بدنصیب۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، لوگوں کو منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، جو لوگوں کو مسجدوں میں قرآن پڑھنے سے روکے، جو لوگوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے روکے، جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کرنے سے روکے، وسعی فی خرابیہا، مسجدوں کو توڑنے کی کوشش کرے، مسجدوں کو جلانے کی کوشش کرے، مسجدوں پر بم برسائے، مسجدوں پر گولیاں برسائے، مسجدوں کو آگ لگائے، قرآن جلائے، حدیثیں جلائے، ومن اظلم، ومن اظلم، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے، یہ کائنات کے ظالموں میں سب سے بڑا ظالم ہے جو رب کی مسجدوں کو توڑتا ہے، جو رب کی مسجدوں کی توہین کرتا ہے، جو رب کی مسجدوں کو گراتا ہے، جو رب کی مسجدوں میں لوگوں کو رب کا نام لینے سے منع کرتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کو مسجد سے کتنا پیار، نبی کو مسجد سے کتنی محبت۔ سفر سے واپس آتے، جب انسان سفر سے واپس آتا ہے اس کا جی کیا چاہتا ہے؟ جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا چہرہ دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ کسی کا دل چاہتا ہے اس کی بیوی دروازہ کھولے، کسی کا جی چاہتا ہے اس کی والدہ دروازہ کھولے، کسی کا جی چاہتا ہے اس کا لاڈلا بیٹا دروازہ کھولے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو سیدھے پہلے اللہ کے گھر آتے، مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھر میں جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما ترى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس دھرتی پہ سب سے پیاری اور عظیم جگہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدیں کائنات کی سب سے پیاری جگہیں اور اللہ کی محبوب جگہیں ہیں، کیونکہ مرکز ہدایت ہے۔ مسجد نور توحید کا چمکتا ہوا مینارہ ہے۔ مسجد میں آنے سے مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے جڑتا ہے۔ مسجد میں آ کر انسان اپنے اللہ کے سامنے رکوع و سجود کر کے مالک کو راضی کرتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر عبادت کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ تمام جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ لوگ اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، لوگ بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے مسجد حرام میں نماز پڑھ کے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب پاتے ہیں۔ مسجد میں جانے کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر بنی، من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پہلے ہی دن سے اس مسجد کے قیام کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف، اے نبی اس میں قیام کیجئے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا۔ مسجد کی تعمیر اتنا عظیم عمل ہے، امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ دیر قباء میں قیام کرتے ہیں تو وہاں بھی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچے امام الانبیاء علیہ السلام تو پہلی فکر آپ کو اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اس زمین کو لے کر نبی کے ہاتھوں سے دھرتی پہ بننے والی آخری مسجد۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھا جس طرح باقی لوگ مسجد کی تعمیر میں گارا اور اینٹیں اٹھا کر، سامان اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں مصروف ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانہ بشانہ مسجد کی تعمیر کے کاموں میں خود مصروف ہے۔ آئیے احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسجد کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کا گھر اپنی جنت میں بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بھلے چھوٹی سی مسجد بھی بنائے، بھلے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی بنائے، جو اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اگر وہ کچی اینٹوں سے بھی اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، مالک اس کے لیے موتیوں کا محل بنا دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے مرنے کے بعد کی کیفیت، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے چند اعمال کے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے لیے مسجد بنانا ہے۔
جو مسجد بناتا ہے مر گیا، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کے کلام کی آواز بلند ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، یہ مرکز توحید بن کر اہل شرک کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، مرنے والا مر چکا ہے لیکن اس کا ثواب اس کے رجسٹر میں چڑھتا رہے گا۔ مسجد تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے، تنہا نماز پڑھنے سے 25 یا 27 درجے اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے مساجد اللہ کے گھر ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے گا، امام الانبیاء فرماتے ہیں مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی آپ کے گھر کا خیال رکھے، آپ کو اس پڑوسی پر پیار آئے گا نا کہ اللہ نے مجھے بڑا پیارا پڑوسی دیا ہے، میں باہر بھی ہوں تو میرا پڑوسی میرے گھر کا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو، کسی کو میرے گھر کی خرابی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا دل اس پڑوسی سے بڑا خوش رہے گا، اس دوست سے بڑا خوش رہے گا جو آپ کے گھر کا خیال رکھے اور جو آپ کے گھر کی خرابی میں لگا رہے، جو آپ کے گھر کی بربادی کی پلاننگ کرتا رہے، آپ کے دل میں بھی اس کے لیے شدید نفرت اور بغض رہے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال غور کیجئے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اب اللہ کے گھر کو جو آباد کرے، اللہ کے گھر کی آبادی کی پلاننگ میں لگا رہے، اللہ کے گھر کو مزین کرنے، خوشبودار رکھنے، صاف ستھرا رکھنے، پیارا رکھنے میں لگا رہے، جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا رہے گا، اس بندے کی شان اللہ کے مقام میں، اللہ کے ہاں کتنی بلند ہوگی۔ اور جو اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھر کو توڑنے کی فکر میں رہے، برباد کرنے کی فکر میں رہے، اس کا امن خراب کرنے کی فکر میں رہے، اس کی صفائی و ستھرائی کو بربادی کی طرف سوچتا رہے، وہ اللہ کے گھر کا دشمن بن رہا ہے، تو مالک اس کے ہاں اس کا مقام اور اس کے لیے عذاب کی کون سی کیفیت ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ ہم تیرے فقراء تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کو حشر میں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے لگا ہوا ہو، جو اللہ کی مسجدوں سے محبت کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجدوں سے جڑا ہوا، مسجد سے محبت کرنے والا، قیامت کے دن جب سورج سر پہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس نیک نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا، اپنے کمروں میں نماز پڑھنے والوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں، اس حدیث پہ غور کرنا، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی غائب انسان جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ کسی کا بھائی گم جائے، کسی کا باپ گم جائے، کسی کا بیٹا گم جائے، وہ غائب ہو جائے، جب وہ واپس اپنے گھر میں آ جائے، گھر والوں کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، مالک مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے غائب اپنے گھر لوٹ آئے تو گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام سننے کے باوجود ہم کرکٹ میچ کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیں، ہم ڈرامے کے لیے مسجد کی نمازیں چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو میچ چل رہا ہے، یہ بیٹنگ اور بالنگ دیکھ لیجئے، باقی نمازیں 5 اکٹھی کر کے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائیں گے۔ مسجد اتنی بابرکت جگہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے،
مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو ہی مسجد سے آذان بلند ہوتی اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمارے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ہی آذان کا آوازہ امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتا اللہ کے حبیب ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہے، اور فوراً مسجد کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور اللہ کی مسجد میں داخل ہوتے۔ نبی کو مسجد سے کتنا پیار، نبی کو مسجد سے کتنی محبت۔ سفر سے واپس آتے، جب انسان سفر سے واپس آتا ہے اس کا جی کیا چاہتا ہے؟ جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا چہرہ دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ کسی کا دل چاہتا ہے اس کی بیوی دروازہ کھولے، کسی کا جی چاہتا ہے اس کی والدہ دروازہ کھولے، کسی کا جی چاہتا ہے اس کا لاڈلا بیٹا دروازہ کھولے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو سیدھے پہلے اللہ کے گھر آتے، مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھر میں جاتے۔ غربت کی نوبت، فقر و فاقہ کی نوبت آتی تو امام الانبیاء مسجد کا رخ کرتے، مسجد میں آ کر اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، غم اور پریشانی ہوتی مسجد کی طرف جاتے، کسوف یا خسوف ہوتا، چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام خوف اور پریشانی کے عالم میں مسجد کی طرف جاتے، طبیعت بے چین ہوتی مسجد کی طرف جاتے۔ وفات کے قریب امام الانبیاء علیہ السلام اتنے بیمار کہ ہمت خود چل کر جانے کی نہیں، اپنے 2 صحابہ کو بلاتے ہیں، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے سہارے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ بیماری کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کے قدم، آپ کی انگلیاں یوں زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہیں، اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اگلے دن اللہ کے حبیب کی اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ وہ کسی کے سہارے سے ہی مسجد چلے جائیں، اپنے حجرے سے پردہ اٹھاتا رہے۔ پردہ اٹھا کر امام الانبیاء علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، مسجد آپ کے باغ سے لہرا رہی ہے، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سارے صحابی مسجد میں موجود ہیں، آپ کا چہرہ محبت اور خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ جو مسجد کو آباد کرے وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، مسجدیں، اس کی آبادی مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لے کر آئیں۔ مشرکوں کو مسجد آباد کرنے کی اجازت نہیں، اہل شرک کو مساجد کو آباد کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی ان کے نصیب کے اندر مسجد آباد کرنا ہے۔ یہ تو 7 شریف کو آباد کرتے ہیں، یہ گجرات شریف کو آباد کرتے ہیں، بابے ڈولے شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں، ایٹ شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں، کاکی تاڑ کے دربار کو آباد کرتے ہیں، گھوڑے شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ، جس کا رشتہ غیر اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، جو قبر والوں کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا، ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا ہے، یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو شرک کرتا ہے وہ درگاہوں کو آباد کرتے ہیں، وہ درباروں کو آباد کرتے ہیں، وہ قبروں پر میلے لگا کر اس کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا ان کا نصیب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اپنے ماحول اور معاشرے میں لوٹئے، مسجدوں اور درباروں کی سنگم کو دیکھیے، دربار ہے ساتھ مسجد بنی ہے، مسجد بے آباد ہے اور قبر کا طواف ہو رہا ہے، مسجد ویران ہے اور جمعرات کو قوالی دربار پہ ہو رہی۔ یہ اہل شرک ہے، ان کو لائق نہیں یہ اللہ کے گھر آباد کرے۔ اور مساجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا
مع اللہ احدا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں میں بیٹھ کے یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں، مسجدوں میں اپنے پیروں فقیروں کو پکارنے والوں، اگر تمہارے دل میں اللہ کی توحید کی غیرت کی ہلکی سی جھلک بھی ہے، مومن مسجد میں بیٹھ کر غیر کو کیسے پکار سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں اللہ کے لیے اعلی مثال، وہ کتنا بے وقوف ہے، وہ کتنا ناسمجھ ہے، جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہو اور بادشاہ کو چھوڑ کر پٹواری صاحب سے کہے ہمیں کچھ تو دے جاؤ۔ وہ جاہل نہیں ہے؟ ارے تو بیٹھا کس کے دربار میں ہے؟ تاریخ ایک واقعہ آتا ہے دو فقیروں کا۔ مسجد کے دروازے پر دو فقیر بیٹھتے اور بادشاہ اکبر جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تو وہ آواز لگاتے دونوں فقیر۔ ایک فقیر کہتا اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا ہے مجھے بھی دے، تجھے اللہ نے بہت دیا ہے مجھے بھی دے۔ دوسرا کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے مجھے بھی دے۔ وہ جو بادشاہ والا تھا کہتا بے وقوف، بادشاہ سے مانگا کرتے، اللہ نے ان کو دے دیا اب ان سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس نے کہا تو بادشاہ سے مانگتا رہے، میں اللہ سے مانگوں گا۔ وہ ایک جمعہ دیکھا، اس نے دو جمعے دیکھا، وہ آواز لگاتا ہے بادشاہ تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا مجھے بھی دے۔ یہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا کچھ دیا مجھے بھی تو دے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ تو خالی ہاتھ نہیں رہے گا، اللہ اس کو ضرور دے گا۔ یہ ایک بے وقوف ہے جو ہمیشہ میرے نام سے یہ آواز لگاتا ہے، اس کو کچھ بھیج دو، اس کا منہ بند کرو، جو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو دے گا۔ تو وہ مغل بادشاہ ان کے اپنے رواج، انہوں نے ایک برتن کے اندر نیچے سونے کا خزانہ اشرفیہ بھری، اس کے اوپر شاہی کھیر بنی ہوئی رکھی اور وہ اس فقیر کو دے آئے۔ اب فقیر جو اللہ سے مانگتا تھا اس کو چھیڑ رہا ہے، بڑا گستاخ، اللہ سے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، دیکھ بادشاہ نے مجھے تو بھیج دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے بھیج دی تو کھا، مجھے تو اللہ ہی دے گا۔ کہتا بے وقوف، واسطے اور وسیلے سے مانگا کرتے ہیں، یہ بادشاہ ہے ان سے مانگو، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے یہ تمہیں دے گا۔ اور بیٹھا کھیر کھا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، لیکن دونوں کا کاروبار تو ایک ہی تھا نا، پیٹی بھائی تو تھے۔ تو جب اس کا پیٹ بھر گیا کھیر کھانے سے، کھیر کھا کر پھر اس نے کہا لے اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، لے لے تھوڑی سی تو بھی کھا لے۔ تو اس نے وہ لے لی اور برتن اپنے پاس رکھ لیا، گھر جا کر کھا لیا۔ اب وہ گھر چلا گیا شام کو، اور گھر جا کر اگلا جمعہ آیا تو وہ تو نہ آیا جو کہتا تھا اللہ دے تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے، یہ پھر بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ صاحب جمعہ پڑھنے آئے تو ہاں جی بادشاہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے بھی دو، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے بھی دو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تجھے جو کہا تھا اس کو دے، کہا جان کی امان پاؤں میں تو دے چکا ہوں۔ کہا پوچھو اس سے کیا ہوا؟ اور تجھے بادشاہ نے کھیر نہیں بھیجی تھی؟ کہا جی بڑی مہربانی بادشاہ سلامت کی، زندہ رہیں آباد رہیں، بڑا مزہ آیا، بڑی پیاری کھیر تھی، کیا لطف آیا اس کھیر کھانے میں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کھائی، کہا پھر، کہا اور کھائی، کہا پھر، کہا میرے پاس ایک بیوقوف پاگل بیٹھتا تھا جو یہ کہا کرتا تھا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اس کو بارہا سمجھایا ارے بھلے ان سے مانگو، ان کے واسطے سے ملتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانگتے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کو بھی بھوک لگی تھی، تھوڑی سی کھیر جب بچ گئی تو میں نے اس پاگل کو دے دی۔ کہا پھر اس کو اللہ نے دے دیا، اس کو اللہ نے دے دیا، اس کے نیچے خزانہ تھا جو بادشاہ نے تیرے لیے بھیجا تھا، لیکن جو اللہ سے مانگ رہا تھا اس کے نصیب میں آ گیا، اور اس جمعے وہ نہیں آیا تو پھر بیٹھا ہے۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کی غیرت، اللہ کی توحید، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیجیے۔ جب مسجد میں آؤ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ اس در پہ آ کے سب جھکتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو سیدنا بلال سے کہتے ہیں بلال، سیدنا بلال آذان دیتے،
اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے سوال کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گئے، بازار میں رک گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا بازار میں کاروبار کر رہے، تو کہنے لگے اے بازار والو، تم یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہاں مسجد کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، وراثت بٹ رہی ہے، جاؤ آ کے لے لو، بٹ رہا ہے وہاں پر بہت کچھ۔ بازار والوں نے دکانیں چھوڑی اور مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ مسجد میں گئے، دیکھا ایک اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بٹنے والا کوئی منظر نہیں تھا۔ واپس آگے، سیدنا ابو ہریرہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کہا تم واپس کیوں آگے؟ کہا آپ نے تو کہا تھا وہاں نبی کی میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا۔ کہا وہاں تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا ایک عالم بیٹھے ہوئے لوگوں کو نبی کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ کہا افسوس ہے تم پر، وہی تو محمد کی میراث تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تم چھوڑ کر آگے، وہی تو امام الانبیاء کی وراثت تھی، آپ کی میراث تھی اور آپ کا ورثہ تھا۔ کچھ حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے، کچھ نمازیں پڑھ رہے۔ یہ مسجدیں وہ مرکز ہے جہاں پر اللہ کے نبیوں کا علم بٹا کرتا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک کر دیا ہے، پوری زمین پاک ہے، پوری زمین مسجد ہے، جس جگہ کو چاہے صاف کرے اور مسجد بنا لے۔ دو جگہوں پر مسجد نہیں بن سکتی، ایک قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی اور ایک حمام کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ دو جگہوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح قبرستان کے اندر مقبروں اور قبروں کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی۔ یہ قبروں پر جتنی مسجدیں بنی ہیں، یہ درباروں گاہوں پر جتنی مسجدیں بنی ہیں، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت والی بیماری کے اندر آخری ایام کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی مسجدوں کو، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انبیاء کی قبروں کو ان ظالموں نے مسجد بنا لی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی، کوئی مر جائے قبر مسجد کے اندر وہ دفن نہیں ہو سکتا، جہاں قبریں موجود ہوں وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ ابو داؤد کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کے اندر نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھو مسجدوں میں جائیں، کہیں پہ شیشے کا کام ہوا ہے، کہیں پہ کوئی خوبصورتی، کہیں پہ کوئی خوبصورتی۔ مسجد کو اچھا بنائیے، صاف بنائیے، لیکن نقش و نگار جس سے انسان کی توجہ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اس خوبصورتی میں لگ جائے۔ مثلا آپ ایسے جائیں نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سے بہت خوبصورت ہے، بہت مزین ہے، بڑے اس پہ رنگ ہیں اور بڑے اس پہ پھول ہیں، بیل بوٹے ہیں، بڑی پیاری پیاری سینریاں ہیں۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہا، آپ کی نظر جب نیچے پڑی تو آپ کا دل و دماغ تو اسی میں گم ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجدوں میں نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تم لوگ مساجد میں ایسے نقش و نگار کرو گے جس طرح یہودی اپنے عبادت خانوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، اور عبداللہ ابن عباس ڈرا رہے ہیں امت کو کہ اے امت تم ان کے ساتھ، ان کے پیچھے چلتے ہوئے ضرور وہ اعمال کرو گے جو یہود و نصارہ نے کی۔ جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو سنیے، آپ نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے، نیت کیا ہو اللہ کی رضا، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلانا مقصود نہ ہو، چرچا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔
جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے۔ طبرانی میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے دکھلاوے اور شہرت کے بغیر مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس کی عزت کرو گے تو اللہ کے ہاں عزت پاؤ گے، اس کی صفائی کرو گے اللہ آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا، اس کو آباد کرو گے رب تمہیں آباد کرے گا، اس کو برباد کرو گے رب تمہیں برباد کرے گا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کوئی قوم جب بھی مسجد میں آ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کر اکٹھی ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ انسانوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان خوش نصیبوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ یاد رکھو جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندے نے اللہ کی مسجد نہ بنائی یا مسجد کو آباد نہ کیا یا مسجد سے محبت نہ کی یا مسجد کی صفائی ستھرائی میں نہ لگا رہا، اس کا دل مسجد سے نہیں جڑا ہوا، اس کا عمل قیامت کے دن اس کو پیچھے کر رہا ہے، تو سید ہونے کی وجہ سے، شاہ صاحب ہونے کی وجہ سے، شیخ صاحب ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ آگے نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی عقیدہ ضعف ہو گیا جو کہتے ہیں جی ہم نے تو فلاں پیر صاحب کی بیعت کر رکھی ہے، ہماری کمر پہ فلاں حضرت صاحب کا ہاتھ ہے، انہوں نے کہا تھا بس ہماری 11ویں دیتے رہنا اور وہاں میں جانوں اللہ چاہے میں خود ہی چھڑا لوں گا تمہیں، ہم فلاں سلسلے میں ہیں، ہمارے پیر صاحب نے خرات خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی، رجسٹر تھا، تو ہمارے پیر صاحب نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا تجھے کیا معلوم، سلسلہ قادریہ کے قیامت تک آنے والے مریدوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں جن کو میں نے قیامت میں بخشوا لینا۔ یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان باتیں ہیں۔ حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کیا، جو عملوں میں کم ہو گیا، اس کا نسب، اس کا سید ہونا، اس کا قریشی ہونا، اس کا شیخ ہونا، اس کا کسی بھی برادری سے ہونا، کسی بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہ عزت نہیں پا سکے گا۔ اور اگر حسب و نسب کی وجہ سے عزتیں ملتی تو ابو لہب کی مذمت میں قرآن میں سورت کیوں نازل ہوتی؟ امام الانبیاء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں کہتے بیٹی جو جی چاہتا ہے میرے گھر سے لے جا لیکن عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو محمد تجھے چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ترمذی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں میوے کھا لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المساجد، مسجدیں جنت کا باغ ہے۔ یہاں جہاں آپ بیٹھے ہو یہ جنت کا باغ ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب جنت کے باغ میں جاؤ، جب جنت کے باغ میں جاؤ تو جنت کے میوے کھایا کرو۔ پوچھا جنت کا باغ کیا ہے؟ فرمایا مسجدیں۔ پوچھتے ہیں میوے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات جنت کے میوے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنا وقت مسجد میں آ کر باہر کھڑے ہو کر ضائع کرنا چاہیے یا رب کی مسجد میں جنت کے باغ میں بیٹھ کر یہاں کے میوے کھانے چاہیے؟ روئے زمین پر اللہ کو سب سے پیاری جگہ یہ مسجد ہے، اسی لیے مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک حبیب ترین شہر، پیاری جگہ، مبارک جگہ، پسندیدہ جگہ
مساجدها، یہ اللہ کی مسجدیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور بری ترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ انسان نے اپنے ایمان کو اگر تولنا ہو تو سوچ لے اس کا دل کہاں لگتا ہے۔ وہ بازار میں جا کر خوش ہوتا ہے، یہ مسجد میں آ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ مسجدوں میں آؤ گے تو اللہ کی میزبانی کے اندر آ جاؤ گے۔ طبرانی میں ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں جو آسمان والوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد کی شان سنیے، آسمان والے فرشتوں کو دنیا کی مسجدیں ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح دنیا والے آسمان کے تاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس زمین کی مسجدوں کو اسی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مسجدوں سے محبت کرنا مومنوں پر واجب ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، ہر پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ ہم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں کو خوشبودار رکھتے ہیں، تو امام الانبیاء نے مسجد کی شان بڑھاتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ ہر مومن متقی پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے اپنے گھروں سے محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں آپ کی رہائش ہو، جہاں آپ کی آبادی ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مسجدیں بناؤ، توڑنے کا حکم تو نہیں کہ جو مسجد نظر آئے یہ وہابیوں کی مسجد توڑ ڈالو، جلا دو، آگ لگا دو، بھلے بیچ میں قرآن کریم بھی جل جائے، صحیح بخاری بھی جل جائے، احادیث بھی جل جائے، جو مرضی ہو، یہ گستاخوں کی مسجد ہے، توڑ دو اس کو۔ امام الانبیاء اہل ایمان کو مسجدیں توڑنے کی نہیں بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ مسجدوں کو محلوں میں بناؤ، مسجدیں آباد کرو، انہیں صاف اور ستھرا رکھو، انہیں خوشبودار رکھو، مسجدوں میں خوشبوئیں لگاؤ، مسجدوں کو صاف رکھو۔ اللہ کے نبی کو مسجدوں کی صفائی سے کتنا پیار تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر، بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا۔ کسی کو تھوک آیا، بلغم آیا، اس نے بیت اللہ کی دیوار پر تھوک دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا، تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیا، اور آپ کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا۔ کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے قالین سے مسل دیتے ہیں، اپنے مندیل مسجدوں میں پھینک کر جاتے ہیں، کتنے ہیں وہ لوگ؟ نبی کو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی سے پیارا پاکیزہ ہاتھ کس کا ہوگا؟ لیکن جب بیت اللہ کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا، قبلے کی دیوار پر، آپ سے برداشت نہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس بلغم کو صاف کر دیا۔ اور جو مسجدوں کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی قالین پہ کوئی چیز پڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائے، اس کو اٹھا لیجئے، اس تنکوں کو چن لیجئے، اس مندیل کو اٹھا لیجئے۔ آپ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، دل میں یہ نیت رکھیں اللہ جیسے میں تیرے گھر کی صفائی کر رہا ہوں تو میرے دل کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت ہے جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو صاف اور ستھرا رکھے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کالے رنگ کی عورت اللہ کے نبی کی مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی کو وہ نظر نہیں آئی۔ کیا شان تھی اس بڑھیا کی۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی۔ ایک عام عورت ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو نہیں بتائی، فوت ہو گئی، جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس چیز نے اس عورت کی شان کو بلند کیا؟ اس مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کا مقام کیسے بلند ہوا؟ فرمایا دلونی علی قبرها، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔
امام الانبیاء اس قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ اس کی قبر پہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی کو اس سے اتنا پیار کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ رب کے گھر کی خادمہ تھی، رب کے گھر کو صاف کرنے والی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان مسجدوں، ان قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے میری نماز کی وجہ سے، کسی کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، یا نبی پاک کی دعا کی وجہ سے اللہ اس قبر کو منور کر دیتا ہے۔ طبرانی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف آنے والے نمازیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، غور کیجئے۔ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اچھا وضو کیا، پھر مسجد کی طرف آیا، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو 5 مرتبہ اللہ کا مہمان بنے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ملکوں کے اندر شاہی مہمان بنتے ہیں لوگ یا نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا خادم حرمین شریفین کی مہمان نوازی میں